میں مشکور ہوں آپ سب کا کہ یہ موقع ملا کہ میں آپ کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کر سکوں، اور اس پاورفل دعا کے لیے بھی جو بھائی اسلم نے کی، خدا نے ہمت بڑھائی ہے، اور یقیناً دعاؤں کا راز آج ہم جان سکیں گے کہ دعاؤں کے اثر سے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو خدا ہمیں آج کا کلام جو میں پیش کرنے کو ہوں، جو مجھے ملا ہے، اس کا عنوان مضمون ہے دعا کی اہمیت۔ دعا کی اہمیت کیا ہے ہمارے اندر زندگی میں، یہ کیا رنگ لے کے آتی ہے، اور کیسے ہم اس کے وسیلے سے بہت ساری جو ہیں رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں، اور ایمان کے وسیلے سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور آج ہم نے جب گیت سنا تو چند ایک گیت ایسے ہوتے ہیں جو کلام کے مطابق جو ہیں ٹچ کرتے ہیں، جس میں گیت تھا جویں فصلاں تے پیندا اے میہ تیرے روح دی کڑمن ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب ہم خدا کے نزدیک جاتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، تو ہمارے اوپر روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے کلام کی کیا ہوتی ہے، کڑمن ہوتی ہے، اور اس کو کہا جاتا اوس جیسے پڑتی ہے۔ خداوند کا شکر ہے، تو ہم کلام کو پیش کریں گے خداوند کے روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے۔ میں نہیں ہوں بلکہ وہی ہے۔ تو جب بھی ہمیں کوئی گفٹ ملتا ہے نا، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، کیسے ہمارے اوپر منہ کے اوپر نکھار ہوتا ہے۔ تو خاص کر بچوں کے اوپر کب نکھار آتا ہے، جب آواز آتی ہے گلی سے بنڈی دی چیز لے لو، بچے اپنے گھر کی اچھی چیزیں چھوڑ کر وہ لینے جاتے ہیں۔ آج یہ بھی ایک جو ہے نا گفٹ جو ہے نا آپ کو کلام ہے جو مل رہا ہے، جس کے وسیلے سے آپ خوش ہوں اور نہایت ہی شادمان ہوں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کلام مقدس میں سے۔ آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے پالوس رسول کی طرف سے لکھا گیا خط، کولوسیوں کے نام 4 باب اور اس کی 2 آیت ہم پڑھیں گے۔ خط دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو۔ آمین۔ ہم اسی طرح آنکھیں بند رکھیں گے اور خدا کے روح کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے دلوں میں خداوند کے سامنے درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ اس کلام کو ہم رسیو کریں اور ہمارے دلوں میں کثرت کے ساتھ بسیں۔ اے مسیح میں آسمانی باپ، ہم تیرے قدموں میں آتے ہیں۔ میں جو تیرا بچہ خداوند تیرے آگے سرنگوں ہوں، اپنی تمام کمزوریاں رکھتا ہوں، اسے دور کر دے، اور روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ تمام کمی پیشی ہماری جاتی رہے، اور تیرے کلام کو سمجھنے والا دل ہمارا مضبوط ہو جائے، اور تیری کلام کی اے خداوند طاقت سے ہمیں خداوند یسوع نام میں بہت سے ایسے کام کر سکیں جو دنیا میں ہمیں کرنے ضرور ہیں۔ تیرے قدوس زندہ جلالی یسوع مسیح کے نام میں یہ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آج کلام کی جو بات ہے، یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے عزیزو۔ ایمان کی پختگی کا راز جو ہے وہ دعا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میرے اندر ایمان ہے، تو ایمان خالی نہیں بن سکتا جب تک آپ دعا کر کے اس کو پختہ نہیں کر لیتے۔ دعا کا الفاظی مطلب مخلوق کا خالق کے ساتھ مل جانا، مخلوق کا خالق کے ساتھ مل جانا ہے اور آپس میں گفتگو کرنا ہے، اور اس کو دعا کہتے ہیں۔ جب دعا یسوع مسیح کرنے کے لیے جنگل میں گیا تو 40 دن گزارے اور روزہ بھی رکھا، اس نے کچھ کھایا نہ پیا، تو اس نے ایسا فضل اکٹھا کیا، کیونکہ وہ اس قانون میں آ گیا تھا کہ انسان بن گیا تھا۔ اس کو ضرور تھا کہ خدا کے سامنے وہ گفتگو کرتا اور اس قوت کو پاتا، کیونکہ فرشتے بھی اس کی تقویت کے لیے بڑھانے کے لیے آتے تھے۔ تو اس وقت یسوع مسیح نے دعا کے وسیلے سے اپنی قوت کو، اس اثر کو لے لیا تھا، جب وہ نکل کے بعد شیطان کے ساتھ کیا کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کی اہمیت بہت ہونی چاہیے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب ایک گولی بتا دیتے، 4 چیزیں اس میں ہوتی ہیں، بخار بھی اتر جاتا ہے، درد بھی ختم ہو جاتی ہے، نزلہ زکام بھی ختم، ایک ہی اثر، ایک ہی گولی، اور تجویز کرتے۔ آج کلام میں بھی ایک ہی بات تجویز کی جا رہی ہے کہ دعا کی اہمیت اور طاقت کیا ہے۔
हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं खरूज 23 बाब उसकी 25 आयत, तो कोई भी निकाले इसको तलावत करें। तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। आमीन। आमीन। शुक्रिया। इसकी अहमियत क्या है कि जब हम खुदा के आगे जाते हैं, इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदा हमारे लिए क्या करता है कि वो रास्तों को खोलता है, हमवार बना देता है और दुश्मन की तमाम ताकतों को जो हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं उसको खत्म करता है। वो हमारी हिफाजत के लिए फरिश्तों को भेजता है, वो हमारे जो है चुनता है और हमारी जो कोशिश जो होती है वो कम होती है, लेकिन उसकी बचाने की ताकत हमारे साथ ज्यादा होती है। इसलिए हम हर तरह की मुश्किलों हादसों से बचाते रहते हैं और फिर तकवीयत पाते हैं, हिम्मत हमारी बढ़ जाती है। और दुआ है जो सबसे बढ़कर अहमियत हमारे दिल में होनी चाहिए। इसकी कलाम जो है वो तो है ही, क्योंकि कलाम जो है वो हमारे अंदर हिकमत पैदा करता है, लेकिन दुआ हमारे अंदर कुव्वत पैदा कर देती है। हिकमत और कुव्वत जब पैदा हो जाती है तो हम उसकी कुर्बत में ज्यादा हो जाते हैं और ज्यादा हम कलाम के वसीले से उसके साथ और दुआ के वसीले से उसके साथ लग जाते हैं। एलिया और लीशा नबी का आप हवाल देख ले लो। करमल के पहाड़ों पर रहते थे और वहीं जिंदगी गुजारते थे और फिर चंद वक्त के लिए नीचे आते थे, लोग शफाएं पाते थे, दुआ की ताकत वो बनाकर आते थे नीचे। ऐसे जैसे किसी फौज में किसी को भेजा जाए तो पहले उसको ट्रेनिंग कराई जाती, हर हथियार उसको सिखाया जाता है चलाने का, उसको पता चलता है कि कैसे करना है और कैसे उसको बढ़ना है, दुश्मन का कैसे मुकाबला करना है आपने। तो यही बात थी कि वो पहाड़ों पर रहकर जिंदगी गुजारते थे और वो इस ताकत से वाकिफ थे और दुआ की ताकत थी उनके पास। लोग उसके पास पहाड़ों तक आते थे और शफाएं पाकर जाते थे। मूसा को देखें आप, जिसने हाथ उठाए रखे जंग के दौरान, लेकिन जब हाथ थक जाते थे नीचे आते थे, अमलेकी गालिब आना शुरू हो जाते थे। तो कालब और यशु ने देखा कि ये तो काम ये है कि जब तक वो हाथ उठाए रखता है मूसा तो हम गालिब आते हैं, जब हाथ नीचे आते हैं तो हम हारना शुरू हो जाते हैं, हमें शिकस्त होना शुरू हो जाती है। तो ये पावर कहाँ से आ रही है? ये दुआ से आ रही है। उन्होंने क्या किया, एक इधर से एक दूसरे ने उधर से हाथ उसके पकड़े और उसको सपोर्ट दी और फिर क्या हुआ, नतीजा क्या निकला, जब तक उसके हाथ ऊपर रहे दुआ के लिए तो उसकी ताकत बनी रही और फिर इसराइली क्या आए, गालिब आ गए। आप और मैं अगर किसी भी वजह से किसी भी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो हम दुआ ना छोड़ें, दुआ की ताकत को अपनाएं। और ये बात है कि मैं कभी कभी ऐसा करता हूं, कहते हैं कि अपनी सिफत बतानी चाहिए, लेकिन ये जरूरी है। जब भी मुझे जाग आ जाए, जब मैं जाता हूँ बाहर निकलता हूँ अंदर आता हूँ तो मैं दुआ कर लेता हूँ, फिर मुझे उसमें नींद आ जाती, फिर मैं सो जाता हूँ। वक्त आपको जैसे भी मिले, चलते फिरते आप शुक्रगुजारी करते रहे, दुआ में मशगूल रहे। आज की आयत यही बता रही है, दुआ करने में मशगूल रहो। ये लगातार बताया जा रहा है। जब खालिक का मखलूक के साथ राब्ता रहता है तो वो उसकी मदद के लिए फरिश्ते मुकर्रर रखता है, आपको तमाम तरह से कुव्वत और ताकत मिलती रहती है। यकूब नबी का हवाल देख ले, जब वो अपने घर से निकला तो बड़ी मुश्किल से निकला और बचता बचाता अपने भाई से, तो जब एक जगह ऐसी आई कि जहां वो ठहर गया तो सो गया। सोने के बाद उसने जब देखा कि आसमान से फरिश्ते जो है नीचे ऊपर उतरते चढ़ते हैं, तो जब उसे जाग आई तो उसने महसूस किया ये तो वो जगह है जहां खुदा के फरिश्ते आ जा रहे हैं। तो उसने दुआ की और वो दुआ में लगा रहा, यहाँ तक कि उसने दुआ घुटने टेक के की और ऐसी ताकत हासिल की कि उसने फरिश्ते पर भी गालिब आ गया जो कुश्ती कर रहा था उसके साथ। और यही पावर हम आज चाहते हैं कि हमारे अंदर हो, तो हम उस पावर के वसीले से लोगों को शिफा दें। अब आप देखें कि यीशु मसीह के शागिर्द जो थे वो बदरू को नहीं निकाल सके लड़के की, तो खास कर फिर वो अलहदगी में जाके पूछता है, शागिर्द पूछते हैं कि
ہم پطرس پوچھتا ہے، سب سے پہلے تو پطرس جی پوچھتا ہے، سوال جواب تو اسے ہی آتے زیادہ، تو سارے مل کے پوچھتے ہیں یہ ہم سے کیوں نہ ہو سکا؟ تو یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ یہ قسم دعا سے نکلتی ہے۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ بہت سارا کلام پڑھے، بہت ساری یہ کام کرے وہ کرے، نہیں، دعا کرے، دعا کے وسیلے سے یہ پاور آپ نے بنانی ہے۔ اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو دعا پہلے اس کے لیے کرے، پھر آپ کو خدا توفیق دے گا کہ اس کی ضرورت کوئی ہے تو پوری کرے۔ یہ ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو خدا ہمیں توفیق دیتا ہے کہ آپ اس کی کس طرح ہیلپ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ آپ دعا میں نہیں ٹھہرتے تو آپ اس کو انکار بھی کر سکتے ہیں۔ دعا میں رہ کر آپ کو خدا بتاتا ہے کہ ہاں اس کی ہیلپ ہے، آپ کے ساتھ ہے، یا آپ اس سے ہیلپ مانگ رہے ہیں تو آپ دعا کریں، وہ تمہاری کیا کرے گا؟ ضرور سنے گا۔ تو خدا مقرر کرتا ہے، یہ سب باتیں آپ کے سامنے ہیں کہ 84 برس سے ایک بیوہ تھی، ہیکل میں لگاتار دل و جان سے دعا کرنا جانتی تھی، کرتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں پوچھتی تمہارا نام کیا، یہ نہیں کہ اس کے لیے کرتی تھی، اس کے لیے نہیں کرتی تھی، وہ ساری قوم کے لیے دعا کرتی رہی، اور اس کی دعا کے اثر سے بڑے بڑے کام ہوتے رہے۔ اور جو دعا کے اثر سے کام ہوتے ہیں نا، وہ غائبانہ طور پر ہوتے ہیں، ظاہرانہ طور پر بہت کم نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ غائبانہ طور پر جو دعا کے اثر سے کام ہوتے ہیں، وہ پھر ہماری زندگی میں یہ ایک معجزانہ طور پر امید بن جاتی ہے کہ یہ خدا نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا، چھپ کے جو کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو میں ایک مثال سنانا چاہتا ہوں۔ تو مثال ایک دنیوی ہے، یہی سمجھ لیں نسرین اور شمیم، میری بیوی اور پاسٹر صاحب کی بیوی، اس کو کہتے ہیں درانی اور جٹھانی۔ درانی جٹھانی تھی، ایک ہی گھر میں رہتی، گاؤں کا ماحول تھا، تو وہاں پر ایک ہی گاؤں میں جب وہ دعائیں کرتی تھی تو گاؤں پورے کو نہ طاقت تقویت ملتی تھی، شیطان کے جو کرندے تھے وہ کوئی کام نہیں کرنے پاتے تھے، اور گاؤں بڑا سکون سے اور امن سے تھا، اور سب طرف خوشحالی نظر آتی تھی۔ تو شیطان نے آ کے پوچھا اپنے چیلوں سے کہ بھئی یہ گاؤں میں کیوں خوشحالی ہے، ہر دوسری طرف تو لڑائیاں بھی ہیں بہت، یہاں میں دیکھ رہا ہوں تو یہاں خوشحالی کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ دو جڑیاں مل کے دعا کر رہی ہیں، وہ دعا کر دیا نے تو ایتھے کچھ بھی نہیں ہو پا رہے، کہتا تسی انہوں منع نہیں کر سکے، انہوں نے کوئی کام نہیں پا سکے، یعنی کہ لڑائی لڑوئی نہیں پا سکے۔ میں کہا جی اسی تو کوشش کر لی ہے، کہتا آج پھر میں کوشش کر رہا ہوں۔ وہ کوشش کے لیے جب گیا نیچے تو ماحول تھا ایک کہ اس وقت جو نہ تھا دیسی گھی، وہ جو تھے برتنوں میں نہیں بلکہ ایک کجے میں ڈال کے رکھتے تھے، مٹی کے کجے میں، اور بڑی عزت دیتے تھے، کوئی مانگنے بھی جب تو دیتا تھا یا بیچتے تھے تو وہ تول کے نہیں دیتے عزت کے طور پر۔ اب بات یہاں آتی ہے کہ جب روٹیاں بنا لی ایک نے، وہ چھت پہ چلے گئی، چھتیں بھی بہت نزدیک ہوتی تھی، زیادہ اونچائی پہ نہیں ہوتی تھی، ایک نے کہا روٹی تو بن گئی تندور کی، ابھی وہ گھی لانا بھول گئی، وہ گھی پکڑانے لگی، ایسے کر کے اوپر ہاتھ کیا تو اوپر والی نے پکڑا نہیں صحیح سے، تو شیطان کو موقع مل گیا، اس نے ماری ڈنڈی نیچے، اب لڑائی ہو گئی۔ دیسی گھی کا گرنا جو ہے نا، یہ شگن اچھا نہیں سمجھا جاتا، اب شگن سمجھا جاتا۔ اب ہوا کیا ایسا کہ عجیب بات یہ تھی کہ دعا کا اثر تھا، دعا کی طاقت تھی، دعا کا پورا جو اثر تھا ان میں۔ ایک نے اوپر سے کہا بہن میری غلطی ہوئی کہ میں پکڑ نہیں سکی، دوسری نے کہا میں نے اوپر کر کے نہیں پکڑایا اس لیے ہوا، میری غلطی ہوئی۔ تو اس پر کیا ہوا کہ شیطان ہار گیا، کہتا جس جگہ لوگ اپنی غلطیاں مانتے ہیں نا، اس جگہ میرا کوئی کام نہیں چل سکتا۔ اس لیے یہ دعا کے اثر سے ہوتا ہے۔ آپ اگر دعائیں کرتے رہتے ہیں تو آپ کی موت بھی ٹل جاتی ہے، وہ زندگی میں بدل جاتی ہے۔ حزقیہ نبی کی آپ دیکھیں، جب یسایہ نبی نے آ کے کہا تو مرنے کا ہے، تو وہ زار زار جا کے رویا، آنسو اس کے بہے۔ تو جب رونے کے سبب سے خدا نے دیکھا کہ حزقیہ جو ہے رو رہا ہے اور میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، دعا کر رہا ہے، تو کتنے سال؟ 15 سال اس کو اور ملے۔ اب یہ بات ہے کہ دعا کے سبب سے یہ سب کچھ ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ
दुआ का असर जो है बहुत ही गहरा है। इब्तदाई तौर पर जब हम देखते हैं कि खुदा की रूह जो थी पानी पर जुम्बिश करती थी, कहाँ? पानियों पर जुम्बिश करती थी, पानी की सतह के ऊपर जुम्बिश करती थी। आज उसका रुल कुदुस जो है, आज उसका रुल कुदुस है, जब हम गहराई तौर पर खुदा के साथ टैच होकर आंसू बहाते हैं, तो वो उसका रूह जो है कहाँ जुम्बिश करता है? हमारी आंखों में, हमारे दिल में जो है आ जाता है। तो कलाम में लिखा है कि रूह भी हमारी शफायत करता है, और क्या? आंसू बहा बहा कर शफायत हमारी करता है, रोता है। आज दुआ जब हम करते हैं, इस मजबूती के साथ करें कि खुदावंद यीशु मसीह की मोहर उसके ऊपर लग जाए। जब हम दुआ करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की उसके ऊपर मोहर कर देते हैं ना, तो वो दुआ रुक नहीं सकती, दुआ की रुकावट नहीं बन सकती, क्योंकि उसके खून के वसीले से, वो खुदावंद के यीशु मसीह के खून के वसीले से खुदा तक रसाई जो है वो यीशु मसीह के नाम से दुआ से है। आमीन। और वरना हमारी लियाकत कोई नहीं, हमारी खूबी कोई नहीं, हम में भलाई ऐसी नहीं है कि हम दुआ करें और सुनी जाए। हम दुआ करते हैं इस यकीन के साथ कि हम माफ किए गए, हमने नजात पाई है, हम उसके फर्जंद बने हैं। फिर आखिर पर हम क्या करते हैं? सारी दुआ के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह के नाम की मोहर कर देते हैं, क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लबे मुबारक से खुद कहा है, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो मेरे नाम से मांगो, तुम्हें जरूर मिलेगा। ये है हकीकती बात हमारे सामने। इंसान हर चीज के बगैर रह सकता है, लेकिन इंसान अपने दुख को खुदा को बताए बगैर नहीं रह सकता। हर चीज के बगैर उसका गुजारा है, लेकिन जब अपना दुख बताता है ना खुदा को, उसके बगैर वो रह नहीं सकता। जब हम अपना दुख बताते हैं, पर्सनली दुआ करते हैं, शख्सी दुआ करते हैं, उसमें हम हर एक बात का भी जिक्र कर लेते हैं, वरना हम छुपाते हैं सबसे। पर्सनली दुआ में हम सब कुछ खुदा को कह देते हैं और हर एक बात का उसके सामने टारगेट रख देते हैं कि ये हमने जो हुआ, ये हमने किया, अब तूने माफ किया अपने बेटे के खून से, क्योंकि उसके खून के वसीले से सब तमाम खताएं मिटाई जाती हैं और आसमान से जिंदगी आती है। तो जब हम सब कुछ उसे बताए देते हैं, तो फिर हमारी दुआ की रुकावटें खत्म हो जाती हैं और खुदा हमारी सुनता है। बच्चा जब रोता है तो माँ समझ जाती है इसने दूध पीना है या इसने खुराक खानी है। तो यीशु मसीह भी कलाम मुकद्दस में कहता है कि सयून कहती है कि खुदावंद ने मुझे छोड़ दिया है, और यहूदा कहता है कि खुदावंद ने मुझे तर्क किया। क्या कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल सकती है कि अपने रहम के फरजंद पर तरस न खाए? अब हम दुआ जब करते हैं तो खुदा तरस खाता है। और जब हम देखते हैं लूका की इंजील उसका 18 बाब, तो निकाले मत, मैं ऐसे ही जल्दी करूंगा। अच्छा, उसमें जब बेवा जाती है बार बार खुदावंद के पास, काजी के पास जाती है, माफी चाहता हूँ, काजी के पास जाती है ताकि अपना इंसाफ मांगे, और वो उसे कहती है मुझे मेरे मुद्दई से बचा। अब काजी भी इंसाफ है, इंसाफ नहीं करना चाहता। तो बाद में ये ऐसा होता है कि काजी सोचता है कि ये तो रोज आ जाती है, ये तो मेरा दिमाग खाती है, ये तो मुझे परेशान करती है, तो वो कहता है मैं इसका इंसाफ करूंगा, तो कर ही दूंगा। तो आपको खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा उनका इंसाफ ना करेगा जो उसके पास रात दिन लेके फरियाद आते हैं, यानी दुआएं करते हैं, दरख्वास्तें करते हैं। खुदा दुआ के वसीले से फौरन सुनता है, और ये ईमान के साथ होनी चाहिए, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को क्या देता है? बदला देता है। आप दुआ में मशगूल रहना है हमने, और ये हमारी शख्सी दुआ होनी चाहिए, खानदानी दुआ होनी चाहिए, जमाती दुआ होनी चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स जो हैं आपसे दूर हैं, तो आज कल ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप ऑन कॉल, वीडियो कॉल में भी आप बैठ के उनके साथ दुआ कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है और मैं भी करता हूं, और आप भी, हम सब ऐसा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात है कि खुदा हमें जगह बजगह इस्तेमाल करना चाहता है।
اور اس پاور کو جب ہم استعمال کریں گے دوسروں کے لیے بہتر نتائج نکلیں گے. جب بھی کہیں بھی کیمپ کا نام آتا ہے تو اس پر لکھا ہو کہ یہ شفائیہ کیمپ ہے, یہ دوائیہ کیمپ ہے, تو لوگ جاتے ہیں. تو اس طرح سے اور بھی ایک جب ہم دیکھتے ہیں میڈیکل کیمپ بھی لگتے ہیں تو لوگ وہاں بھی جاتے ہیں شفا پانے کے لیے. یہی بات ہے کہ ہم یقین کر کے جب اس طرف بڑھتے ہیں, ایمان رکھ کر اس طرف جاتے ہیں, تو یقیناً وہ شفائیں پاتے ہیں. کوڑی نے جب آ کر یسوع مسیح سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے شفا ملے, اس نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں مجھے شفا ملے. تو یسوع مسیح نے جا کر اس سے چھوا اور وہ شفا پا گیا. آج ہم بھی اپنی دعاؤں میں اپنی تمام التجائیں رکھیں, اپنی تمام کمزوریاں رکھیں, اپنی تمام بیماریاں رکھیں. وہ ہمیں چھوئے گا اور ہمیں آزاد کرے گا اور ہمیں شفا دے گا, زندگی والا ہمیں کر دے گا اور ایمان میں مضبوط کر دے گا, اور اوروں کے لیے ہم ثابت قدم رہیں گے. کیونکہ ایمان کی پختگی کا جو راز ہے وہ دعا میں ہے. دعا کو برابر جاری رکھنا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں کے خط میں تو وہاں لکھا ہے کہ جنگوں میں جب جاتے تھے لوگ تو پیچھے سے ان کی عورتیں جو تھی دعا کرتی تھی, بڑی طاقت اور دعاؤں میں رہتی تھی. جب وہ جنگ جیت کے آتے تھے تو اب وہ اپنے مردوں کو زندہ پاتی تھی. وہ دعاؤں کا اثر جاتا تھا ان کے پیچھے. جب دعا کی طاقت پیچھے رہتی ہے تو خادم بھی بڑے بڑے کام کرتے ہیں. میرے بزرگ تھے, میرے استاد, تو جب بھی وہ کہیں گاؤں میں جاتے تھے تو پیچھے سے ہمیں یہ کہہ کے جاتے تھے عبادت کو برابر جاری رکھو اور میرے لیے دعا کرو. یہ سپورٹ ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کو باندھ دیا گیا اور اسے قید کر دیا گیا اور اسے مضبوطی سے باندھا گیا تھا اور کئی پیروں میں اسے رکھا گیا تھا, تو دعا کا اثر کہاں سے آ جا رہا تھا؟ 120 ایماندار جو تھے وہ اس کے لیے دعا کر رہے تھے. یعقوب کے بالا خانہ میں اس کے لیے دعا ہو رہی تھی, اور دعا کا اثر ایسا ہوا کہ ایک آسمان سے کیا اتر آیا؟ فرشتہ اتر آیا, اور وہ فوراً کس کے پاس؟ پطرس کے پاس جاتا ہے اور پطرس کی بیڑیاں کھول رہا ہوتا ہے. تو پطرس سے دیکھتا ہے کہ وہ سمجھتا میں رویا دیکھ رہا ہوں, یہ میری مدد تو نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں چھوٹنے کا, آزاد ہونے کا. جب اس نے پھاٹک کے پاس آ کر دیکھا تو پھاٹک اس کے لیے کھل گیا. تو پھر اس نے جانا کہ خدا نے کیا کیا؟ دعا اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ فرشتے نے مجھے بچایا. اور پھر کیا؟ یہ حکومت والوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا, کیونکہ وہ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے عید فطیر کے دن. تو یہ بات تھی کہ وہ پطرس جو بچ گیا, یہ دعاؤں کا اثر ہے. اب پاور آف اٹارنی جو ہے وہ آپ کو دعا ہی سے ملتی ہے, اور یہ آپ کو خدا نے گفٹ دیا ہے. اور یہ گفٹ وہی ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہر ایک کے پاس ہو, ہر ایماندار کے پاس ہو, ہر ایک جان اور بدن میں اسے قائم کرے تاکہ دوسروں کے لیے ایمان میں پختگی آئے, مضبوطی آئے, شفائیں آئے, زندگی آئے, اور ہم پہچانے جائیں کہ ہماری دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور یہ خدا کا کلام ہے جو اترتا ہے اور پھر بستا ہے اور پھر کام کرتا ہے. یہ کلام ہمارے دلوں میں جب بستا ہے, اترتا ہے, تو یہ کام کرتا ہے, تو ہم دعا کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں. اس لیے کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو تھے شفائیں پانے کے لیے یسوع مسیح کے پاس آتے تھے, لیکن یسوع مسیح کب شفائیں دیتا تھا؟ جب وہ ساری رات کہاں جنگل میں جاتا تھا, گتسمنی باغ میں جاتا تھا, تو وہاں سے آ کر صبح کیا ہوتا تھا؟ شفائیں ملتی تھی لوگوں کو. شاگرد اس کے ساتھ رہتے تھے, رات ادھر ہی گزارتے تھے. یہ ہے دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور آسمان اور زمین جو ہے یہ خدا نے انسان کے اوپر قائم اسی لیے کیے کہ وہ اس کی حمد کرے, اس کی پرستش کرے اور اس کے ساتھ سنگت رکھے, قائم کرے. اب دوبارہ سے جب میل ملاپ ہوا ہے اور یہی خدمت ہمارے سپرد کی گئی ہے, اور یسوع مسیح نے آ کر یہ میل ملاپ اسی لیے کرایا کیونکہ آدم وہ جگہ چھوڑ چکا تھا. خدا نے نہیں کہا تھا کہ تم یہ جگہ چھوڑ جاؤ, بلکہ وہ چاہتا تھا اس جگہ پہ آئے اور میرے سامنے سارا اقرار کرے. اکثر لوگ گناہ کی حالت میں رہ کر دور چلے جاتے ہیں خدا سے, اور وہ جگہ چھوڑ جاتے ہیں جہاں خادم ہے, جہاں دعائیں ہو رہی ہیں, جہاں کلام پڑھا جا رہا ہے,
وہ دور جب چلے جاتے ہیں تو وہ دور ہی رہ جاتے ہیں، جب وہ نزدیک آتے ہیں تو نزدیک ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسرت بیٹا جو تھا وہ اپنے باپ سے جدا ہو گیا تھا، لیکن جب وہ باپ کے پاس دوبارہ آیا تو پھر بحال ہو گیا۔ یہی بات ہے کہ جب ہم خدا کے پاس دوبارہ آتے ہیں، اٹیچ ہوتے ہیں، دعاؤں کے وسیلے سے، کلام کے وسیلے سے زندگی یافتہ ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اندر سے وہ تمام جو خواہشات ہیں، ہمارے اندر سے تمام جو زندگی کی جو بری خواہشات ہیں اور شیطانی طاقتیں ہیں ہمارا پیچھا چھوڑ دیتی ہیں، اور ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت وہ بیٹا محفوظ ہو گیا اور ہر ایک چیز اسے ملی۔ آج مجھے بھی آپ کو ان چیزوں کی خواہش رکھنی چاہیے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں عطا کی ہے، اور جنگ لڑنے کے لیے بھی تیار رہے، کیونکہ ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں ہے۔ ہم یہ پڑھیں گے، افسیوں کے خط میں لکھا ہے، نکالیں گے 4 باب اور اس کی 14 آیت، 11 بھی پڑھ دیں گے، 11 سے شروع کریں۔ اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ قائم و کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی عبادت گیری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں۔ آمین۔ تو یہاں خدا جو چاہتا ہے کہ اسے مضبوط کرتا ہے، تو ہم اس حوالے کو پڑھیں گے، افسیوں کا خط 6 باب اور اس کی 14 سے بھی میں پڑھتا ہوں۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو گے۔ آج ہم ان چیزوں کا جو مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، جو ہماری دعاؤں کو روکتی ہیں، ہماری مستقبل میں کامیابی کو روکتی ہیں، وہ اس کا مقابلہ ہم نے اس طرح کرنا ہے، سچائی سے اپنی کمر کو کس کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، راست بازی کا بختر لگا کے رکھنا، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن کے رکھنے ہیں، اور ان کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر رکھنی ہے، تاکہ ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکے، کیونکہ ابلیس مقابلہ ہمارا یہی کرتا ہے کہ ہم دعا جو ہے نا ہماری رکے، اور ان عورتوں کی دونوں کی، نسرین اور شمیم کی دعا نہیں رکی تھی تو وہ